آدمی کے پاس مہمان آئے، بولیے جی کیا آئے؟ مہمان کو میزبان نے کھانا نہیں کھلایا، میزبان نے کھانا نہیں کھلایا، انہوں نے باہر جا کے بتا دیا کہ بھائی اس نے تو کھانا ہی نہیں کھلایا، بڑا بخیل اور کنجوس اور ذلیل قسم کا آدمی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یار اتنی بری باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کو پسند تو نہیں کرتا، پر الا من ظلم، جس پر ظلم ہو وہ بالکل بیان کرے۔ تو پتہ چلا کہ مہمان کو کھانا نہ کھلانا بھی ظلم ہے۔ بولو بھائی، مہمان کو کھانا نہ کھلانا بھی۔ ہوں الٹا پوچھتے ہیں جی روٹی تو نہیں کھانی؟ نہیں سمجھے ہو؟ اچھا پھر تسی روٹی کھانی ہے؟ ان جوڑوں کو جوڑی بھی چائے بھی کھانی ہے، لے آ کے رکھ دیو، کھا لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عقبہ بن عامر پڑھیے رضی اللہ، انہوں نے سوال کیا۔ اب ذرا یہ حدیث ہے، حوالہ میں نہ دکھاؤں، آپ کا بھی مجرم اللہ رسول کا بھی مجرم، نشانی لگا کے رکھ کے آیا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ہمیں تبلیغ کے لیے جہاد کے لیے بھیجتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں ان میں سے بعض لوگ تو کھانا ہی نہیں کھلاتے، تو ہم اس وقت کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ کھلائیں تو کھا لو، نہ کھلائیں تو جتنی ان کی حیثیت ہے چھین کر کھا لو، جتنی ان کی حیثیت ہے ان سے۔ حق للسائل والمحروم، اللہ کہہ رہا ہے میں نے محروم لوگوں کا اور سوال کرنے والوں کا تمہارے مالوں میں حق رکھا ہے۔ بولیے تمہارے مالوں میں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، میرے نبی نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ بولیے اپنے مہمان کا۔ اور مہمان کو بھی اتنا بے شرم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بیچارہ 8 کھانے کھلائے اور یہ باہر نکل کے گیا جی وہ تو مرچیں کم تھی، وہ جی نمک ہی کوئی نہیں تھا، گھی کوئی نہیں تھا، وہ جی متنجن میں مٹھائی بڑا کم تھا، پلاؤ میں یہ چیز ڈال دیتے تو ذرا، اور اس طرح کی بے شرمی کی بھی اجازت ہے؟ اور بالکل مہمان کوڑا ہو جائے، پوچھے ہی نہ میزبان کوڑا ہو جائے، بولیے اس کی بھی اجازت ہے؟ یہ ساری باتیں آ گئی جی۔ اب اگلا سنیے، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ اس میں ایک طرف تو ظالم کو حکم ہے کہ بازا ظلم نہ کر، اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ جانتا بھی ہے سنتا بھی، اور مظلوم کو بھی حکم ہے کہ اتنی ہی بات کرو جتنی بات کرنے کی ہے، تم نے اگر زیادتی کی تو تم بھی گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک دو آدمی لڑ پڑے، دونوں نے گالیاں دی ہیں، آپ کے پاس کیس آ گیا، آپ کیا کہیں گے؟ بولیے دونوں برابر ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم وہ ہے جس نے پہل کی ہے۔ ان میں سے ظالم کون ہے؟ جس نے پہلے گالی دی ہے وہ ظالم ہے، اور جس نے جواب میں اتنی دی اجازت ہے، اگر خاموش رہتا تو فضیلت ہے۔ اب میں آپ کو 2-4 آیتیں پیش کر کے اس پہ شرح میں مسئلہ حل کر دوں، یہ سنیے ذرا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ اگر تم سزا دو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے، پر اگلا بھی ہے وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، سبحان اللہ، اگر تم صبر کر جاؤ تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، جو صبر کر جائے۔ اچھا ایمانداری سے بتائے صبر کون کرے گا؟ جو بدلہ نہیں لے سکتا یا جو لے سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہونے تو کرنا ہی کر رہے جی۔ اصل صبر وہ ہے جو بدلہ لے سکتا ہے اور صبر کرے، اور جو نہیں لے سکتا اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ مولوی جی دوڑتے مسیح تک ہے، انہیں جانا کتنے ہے؟ بات تو یہ ہے کہ جو صبر، تو وہ جو طاقت رکھتا ہے بدلے کی، اس سے اللہ کہہ رہا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ، اگر تم صبر کر جاؤ، وَغَفَرَ، اور معاف کر دو، تو إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے۔ وَلْيَعْفُوا، فرمایا معاف کر دو۔
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اگر تم نے برائی کا بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی جتنا اس نے تم سے برائی کی ہے، پر فمن عفا، اگر معاف کر دو، وَأَصْلَحَ، صلح کر لو، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو تمہارا اجر اللہ پر ہے۔ اس پر ایک حدیث سناتا ہوں، ایڈوانس سبحان اللہ کہوں۔ حضرت ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی نے حدیث بیان کی، میں نے کہا کہاں سے سنی ہے؟ کہتا امام حسن پاک سے سنی ہے۔ کیا؟ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ساری امتیں سجدے میں پڑی ہوں گی قیامت والے دن، اور اللہ پھر اعلان کرے گا خود کہ وہ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر مجھ پر ہے، وہ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ پر ہے، جن کا اجر اللہ پر ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو امام حسن پاک فرماتے ہیں صرف وہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کسی کو معاف کیا ہوگا۔ ان کا اجر کس پر ہے جی؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بدلہ اتنا ہی لو جتنی اس نے تم سے زیادتی، پر فمن عفا، اگر معاف کر دو، وَأَصْلَحَ، صلح کر لو، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اجر کس پر ہے تمہارا؟ اللہ پر ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے محبت ہے، وَلْيَعْفُوا، جو معاف